خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پہلے لیکچر میں۔ یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیٹس کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو میتھمیٹکس کی بک ہے فار کلاس 11th اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بک میں چیپٹرز اور ان کی جو سیکشنز جس سیریز کے ساتھ جس آرڈر کے ساتھ ہیں ہمارے لیکچر اسی آرڈر کو فالو کریں۔ تو ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ کانسیپٹس اینڈ نوٹیشن کے بارے میں ہے، سیٹ تھیوری کے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیٹ تھیوری کے کانسیپٹس اور نوٹیشنس کو اسٹڈی کریں، یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ سیٹس جو ہیں وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے میتھمیٹکس کے اندر، اور بہت ساری میتھمیٹیکل تھیوریز جو ہیں وہ یا تو ایکسٹینشن ہے سیٹ تھیوری کا، یا ان کی ڈیفینیشن یا ان کی ڈیولپمنٹ میں سیٹ تھیوریٹک کانسیپٹ اور نوٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے سیٹ تھیوریٹک کانسیپٹ جو ہیں یا سیٹ تھیوری کے بارے میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھی ہے، تو امید ہے کہ میتھمیٹکس کے باقی سارے جو کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو چلیں اپنا جو ہے وہ میتھمیٹکس کا جو ہے وہ پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں سیٹ تھیوری کے بارے میں۔ اس میں ہم سیکشن 1.1 کانسیپٹس اینڈ نوٹیشن جو ہے ان کو اسٹڈی کریں۔ سب سے پہلے ہم سیٹس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ آپ کی بک میں سیٹ کو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ A set is a well-defined collection of distinct objects۔ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو آبجیکٹس ہیں جو ایک سیٹ کے ممبرس یا ایلیمنٹس کی صورت میں ہم جمع کرتے ہیں وہ ساری ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے۔ اس کلیکشن کو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کرلی بریکٹس کے اندر جو ہے ان ایلیمنٹس یا ان آبجیکٹس کو لکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں، ایک سیٹ ہے A اور B اس کے جو ہیں وہ ممبرس ہیں۔ سیٹ کو آپ کوئی لیبل یا نیم جو ہے وہ بھی اسائن کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک سیٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا ہے کیپٹل A، جس کے دو ممبرس ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں A اینڈ B، اور ان ایلیمنٹس کو ہم نے کرلی بریکٹس کے اندر جو ہے وہ دکھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹ ہے A اینڈ B۔ ڈسٹنکٹ آبجیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ جو ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ یونیک ہوگی، ڈسٹنکٹ ہوگی، اور آپ ایک سے زیادہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے ایلیمنٹس کو ایک سیٹ میں جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر میں جو ہے وہ ایک A اور اس کے اندر لکھ دوں تو یہ ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے سیٹ نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں یا میں دو A ہیں جو ڈسٹنکٹ نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ڈسٹنکٹ آبجیکٹس کا مطلب۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو آبجیکٹس جو سیٹ کے اندر آپ جمع کرتے ہیں، جو کلیکشن ہے آبجیکٹس کا، وہ ایلیمنٹس یا ممبرس کہلاتے ہیں سیٹ کے۔ جیسے ہم نے یہاں پر اپنا سیٹ کنسٹرکٹ کیا تھا، ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک کو دوبارہ ایڈ کر کے اسے ایک نان سیٹ بنا دیا تھا۔ یہ ہمارا سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو A اور B جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہو گئے یا ممبرس ہو گئے اس سیٹ کے، اور اس کے لیے خاص جو ہے وہ نوٹیشن یوز کی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ A جو ہے اسمال A وہ کیپٹل A سیٹ کا ممبر ہے، تو وہ میتھمیٹکس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نوٹیشن ہے وہ ایپسلون کی نوٹیشن جو ہے، ایپسلون یہ جو بیچ میں ایک ای قسم کی جو ایک شکل ہے، تو یہ جو نوٹیشن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسمال A از اے ممبر آف کیپٹل A۔ ان ادر ورڈس A اسمال A جو ہے وہ ایک ممبر ہے ایک سیٹ کا جس کا لیبل یا جس کا نیم جو ہے وہ کیپٹل A ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوٹیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ اس چھوٹی سی نوٹیشن کے اندر جو ہے وہ پورا ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چھپا ہوا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسمال A از اے ممبر آف سیٹ A، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کی نوٹیشن دیکھیں، اگر آپ کو اس نوٹیشن کے بارے میں معلوم ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیپٹل A جو ہے وہ ایک سیٹ ہے اور اسمال A جو ہے وہ اس کا ایک ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آبجیکٹس یا ممبرس ہیں جو ایک سیٹ کے اندر جمع کیے جاتے ہیں، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں، دے کین بی فزیکل اینڈ اور ایبسٹریکٹ اینٹیز۔ مثلا یہ کہ آپ کے پاس فزیکل آبجیکٹس ہیں، آپ کو ایک سیٹ جو ہے آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے لوگوں کا، سو سیٹ آف پیپل، سیٹ آف اسٹوڈنٹس ان اے کلاس روم، سیٹ آف لیٹس سے ہائی اسکول بکس، کالج بکس، پری انجینئرنگ بکس، سیٹ آف آل دا ریورس ان پاکستان۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویلڈ سیٹس ہیں، یہ فزیکل اینٹیز کا کلیکشن ہے۔ لیکن سیٹس جو ہیں وہ ایسے بھی بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر اینٹیز جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہوں، سیٹ آف لاز، سیٹ آف آئیڈیاز، سیٹ آف کلرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سیٹ جو ہے وہ اس میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو ہے جمع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک سیٹ میں ایک ہی طرح کی چیز ہے،
ٹھیک ہے. تو یعنی ایک سیٹ کے اندر آپ مختلف قسم کی چیزیں جمع کر سکتے ہیں. تو سیٹ جو ہے وہ ایک کلیکشن ہے کچھ آبجیکٹس کا, اور وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس قسم کے آبجیکٹس کو جمع کر سکتے ہیں ایک سیٹ کے اندر. جو صرف ایک کنڈیشن ہے وہ یہ کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے, یعنی ایک آبجیکٹ کو آپ 2 دفعہ ایک سیٹ کا ممبر نہیں بنا سکتے. ٹھیک, چلو آگے جو ہے بڑھتے ہیں, کچھ ایگزامپل سیٹس دیکھ لیتے ہیں. کچھ ہم نے آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دے دی ہیں سیٹس کی, یہاں پہ اور مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ پہلا سیٹ جو ہے کیپٹل اے, اس کے 4 ممبر ہیں اے بی سی ڈی, جو ہم نے کرلی بریکٹس کے اندر یا بریسز بھی جنہیں کہا جاتا ہے, اسکوئگلی بریکٹس بھی بعض لوگ کہتے ہیں, ان کو اسکاٹش بریکٹس بھی کہتے ہیں, لیکن یہ جو کرلی بریکٹس ہیں یعنی یہ اس طرح کے بریکٹس, اس کے اندر جو چیز بھی اندر لکھی جائے گی وہ سیٹس کے ممبرز ہوں گے. اور یہ جو کرلی بریکٹس کے ساتھ جو نوٹیشن ہے یہ سیٹس کی ایک ریپرزنٹیشن ہے, جس کو ہم ٹیبولر فارم بھی کہتے ہیں اور لسٹنگ فارم بھی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ لسٹ کر دیے ہیں کرلی بریکٹس کے اندر, تو یہ ایک لسٹنگ فارم یا ٹیبولر فارم ہو گئی سیٹس کی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اور ایگزامپل ہے سیٹس کی, جس میں ہمارے پاس ایک سیٹ کیپٹل بی ہے جس کے 2 ممبرز ہیں 0 اور 1. ٹھیک ہے, ایک اور اس میں ہمارے پاس سیٹ آف آل نیچرل نمبرز ہے. ایک ورڈ ڈسکرپشن ہے, مثلا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کرلی بریکٹس یوز کریں, آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں ایک سیٹ کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر سارے نیچرل نمبرز ہیں. تو یہ ورڈ ڈسکرپشن جو ہے ہو گئی ایک سیٹ کی. اس کو چاہیں تو آپ اپنے جو ہے ٹیبولر فارم کے اندر یا لسٹنگ فارم کے اندر بھی اس سیٹ کو لکھ سکتے ہیں کرلی بریکٹس والی نوٹیشن یوز کر کے. یہاں پہ آپ غور کریں کہ ہم نے جو ہے وہ نیچرل نمبرز جو ہیں وہ لسٹ کرنے شروع کیے 1 2 3 4, اور اس کے بعد پھر ہم نے 3 ڈاٹس جو ہیں وہ لگا کے یہ بتا دیا کہ اور سارے نمبر جو اس کے بعد آئیں گے وہ سارے کے سارے اس سیٹ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 جو ہم نے ڈاٹس اینڈ میں لگائے, اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر جو ہیں وہ اس میں اور 5 6 7 8 اور جتنا بھی آپ چلتے چلے ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ کے ممبرس ہیں. ٹھیک ہے, اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں. سیٹ آف آل نان نیگیٹو انٹیجرس, اس میں بھی ہمارے پاس دونوں ڈسکرپشنز ہیں. ایک ورڈ ڈسکرپشن ہے جس میں ہم نے ڈسکرائب کیا سیٹ آف آل نان نیگیٹو انٹیجرس, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیبولر فارم کے اندر بھی ہم نے اس سیٹ کو لکھ دیا, جس میں دوبارہ سے ہم نے وہی 3 ڈاٹس والی نوٹیشن یوز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے ایلیمنٹس اس کے بعد آتے ہیں وہ سارے کے سارے اسیوم کریں کہ اس سیٹ کے ممبرس ہیں, یعنی 4 5 6 7. اور ایگزامپل دیکھیں, ایک اور ڈسکرپشن یعنی ایک اور طریقے سے سیٹ کو جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا, جس میں ہم نے کرلی بریکٹس یوز کیے ہیں لیکن اندر ایلیمنٹس لسٹ نہیں کیے, بلکہ ایک ورڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ یوز کی. ہم نے کہا کہ یہ سیٹ جو ہے اس میں وہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے ایکس سچ دیٹ, اور جو سچ دیٹ جو ہے یہ آپ کا یہ جو ورٹیکل بار ہے, تو ایکس سچ دیٹ ایکس از اے نیچرل نمبر لیس دین 6. اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں اس سیٹ کو. یہ ایک دوبارہ سے ایک ورڈ ڈسکرپشن ہوگی, اور اس کو اگر آپ لسٹنگ فارم کے اندر یا ٹیبولر فارم کے اندر لکھنا چاہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے ایکس کے جو نیچرل نمبرز ہیں اور لیس دین 6 ہیں. ایسے کون سے نمبرز ہیں؟ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے اور 5. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری لسٹنگ فارم کے اندر وہی سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ ورڈ ڈسکرپشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں یا لسٹنگ فارم کے اندر. اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہمارا سیٹ کیو ہے جس میں ممبرز ہیں ایکس سچ دیٹ, ہم اس کو جو ہے جو اندر نوٹیشن لکھی ہوئی ہے صرف اس کو صرف یعنی پڑھ رہے ہیں, ایکس سچ دیٹ ایکس از اکول ٹو پی ڈیوائڈ بائی کیو. ان ادر ورڈس اس سیٹ کے اندر ہمارے وہ سارے ایلیمنٹس ایکس ہوں گے کہ جن کو آپ پی اپون کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں, جہاں پر پی اینڈ کیو آر ممبرز آف سم سیٹ زی ویئر کیو از ناٹ اکول ٹو 0. سو اگین ایک پراپرٹی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, یا ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایلیمنٹس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ پراپرٹی جو ہے وہ ایلیمنٹ سیٹسفائی کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس سیٹ کے اندر ممبرس کے طور کے پر آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس نوٹیشن کو ہمارے آپ کے جو ہے بک کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ بلڈر فارم, یعنی آپ کی جو ہے ایک ایسی نوٹیشن ہے کہ جس سے آپ ایک سیٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. سیٹ کے ممبرس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں یا جو جس پراپرٹی کو وہ سیٹسفائی کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دی ہے میتھمیٹیکل نوٹیشن یوز کر کے,
تو ہم اس کو دوبارہ سے مثلا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ x جو ہے اٹ ہیز ممبرس x such that x can be written as p divided by q where p and q are members of z. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو z ہے یہ ایک اسپیشل سیٹ ہے جو سیٹ آف آل انٹیجرس ہے. تو یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پی اینڈ کیو جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کرنا شروع کریں سیٹ آف انٹیجر سے اور ان کو پی اپون کیو کی شکل میں لکھنا شروع کر دیں, لیکن صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کیو جو ہے وہ بس 0 نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے سارے نمبرز کے جن کو آپ اس فریکشن کی فارم میں پی اپون کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں ایکسیپٹ فار دس ایکسیپشن وین کیو از ناٹ ایکول ٹو 0, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ایکسز جو ہیں وہ سارے کے سارے اس سیٹ کیو کے اندر جو ہیں وہ جمع کیے جا سکتے ہیں, اس کے ممبر ہوں گے. اور یہ جو ہے اگر ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کیو ہے یہ بیسیکلی یہ ہمارا سیٹ آف ریشنل نمبرز کہلاتا ہے. اور ان ادر ورڈس یہ جو سیٹ بلڈر نوٹیشن کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہ سیٹ آف ریشنل نمبرز کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کارڈینالٹی آف اے سیٹ. آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ اس کو کارڈینالٹی کی ٹرم کو یوز نہیں کیا گیا, لیکن اکثر بکس میں آپ دیکھیں گے کہ کارڈینالٹی جو ہے وہ جو کسی بھی سیٹ کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جتنے بھی اس کے ممبرس ہیں ان کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو جو نمبر ہے ان ایلیمنٹس کا یا ممبرس کا وہ کارڈینالٹی آف اے سیٹ کہلاتی ہے, یا بعض لوگ اس کو سائز آف اے سیٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو 3 طرح سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو لکھتے ہیں. بعض لوگ اس کو اس طرح سے جو ہے ورٹیکل بارز جو ہے وہ اے کے دونوں طرف لگا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو مثلا اے اگر آپ کا سیٹ ہے تو کارڈینالٹی آف سیٹ اے یا کتنے ممبر ہیں سیٹ اے کے اندر وہ اس طرح سے 2 بارز لگا کے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. بعض بکس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ این آف اے کے طور کے اوپر بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور بعض بکس کے اندر او آف اے کے طور پہ. آپ کی بک کے اندر جو ہے یہ آخری نوٹیشن جو ہے وہ اس کو یوز کیا گیا او آف اے. تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ او آف اے کر کے یوز کریں جب بھی آپ کو سائز یا کارڈینالٹی آف اے سیٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا. ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیکھ لیتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹ ہے اے بی سی, اور یہ سیٹ جو ہے ہمارا اس کا لیبل جو ہے وہ اے ہے. تو او آف اے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, صرف کاؤنٹ کریں نمبر آف ایلیمنٹس. ہمارے پاس کتنے ایلیمنٹس ہیں 1 2 3. تو کارڈینالٹی آف دس سیٹ اے اور او آف اے جو ہے وہ 3 ہو گیا. ٹھیک ہے, بعض سیٹس ہمارے ایسے ہوں گے کہ جن کے نمبرز ہم جو ہے ایلیمنٹس کے نمبر وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. انفینٹلی لارج جو ہے سیٹس ہیں, اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ ہم کوئی فائنائٹ نمبر جو ہے وہ کارڈینالٹی کے طور کے اوپر نہیں لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی فائنائٹ سیٹس ہیں, فائنائٹ سیٹس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر آپ کاؤنٹ کر سکیں 1 2 3 4, اور جو او آف اے ہے وہ ایک نمبر کے طور کے اوپر آپ ریپرزینٹ کر سکیں. کچھ سیٹس انفائنائٹ ہوں گے, یعنی جن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس صورت میں جو ہے وہ آپ کسی ایک فائنائٹ نمبر سے کارڈینالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے الگ کچھ نوٹیشنز ہیں کہ جو آپ کے جو لیول ہے میتھمیٹکس کا اس کے اسکوپ سے باہر. دوبارہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.